بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروسن فی علم الاصول یعنی حلقہ ثالث کا سبق نمبر 43 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَيُرَدُّ عَلَيْهِ اولا ان موضوع حکم العقل سے لے کر وثالثا انہ قد فرض ان العقل تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس امر اور ادوات طلب میں تھا۔ وہ چیزیں جو طلب پر دلالت کر رہی تھی وہ دو قسم تھی۔ پھر ان کے ذیل میں طلب صیغہ امر کا دلالت اور ہیئت کے لحاظ سے، مادے اور ہیئت کے لحاظ سے وجوب پر دلالت کرنے کے حوالے سے دو قول پائے گئے تھے۔ ان میں سے جو پہلا قول تھا وہ تھا کہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا وعدہ کے ذریعے سے ہے، وعدے کی وجہ کے ذریعے سے۔ دوسرا قول جو محقق نائنی کا تھا وہ یہ تھا کہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا حکم عقل کے ذریعے سے، جس کی تبیین و تشریح بیان ہو گئی گزشتہ درس میں۔ آج کے درس میں اس بھی محقق نائنی کے نظریے پر چند اشکالات ہیں، ان اشکالات کی وضاحت کی جائے گی۔ دو اشکال آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے اور تیسرا اشکال اس کے بعد والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَيُرَدُّ عَلَيْهِ اولا، علیہ یعنی قول ثانی، یعنی نظریہ محقق نائنی کے اوپر رد پیش کیا گیا ہے، اشکال پیش کیا گیا ہے، اشکال کیا گیا ہے۔ اولا، پہلا اشکال یہ ہے کہ اس کے لیے، رد کے لیے محقق نائنی کے نظریے اور اس کی دلیل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ ان کی دلیل تھی یہ کہ حکم عقل کے ذریعے سے، یعنی دلیل لبی کے ذریعے سے وجوب پر دلالت ہے، دلیل لفظی کے ذریعے سے نہیں ہے وجوب پر دلالت امر کی۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ پہلا اشکال ان موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال، عقل کا یہ حکم لگانا کہ امتثال امر مولا، امتثال یعنی تمام قیود و شرائط کے ساتھ جس طریقے سے مولا چاہتا ہے کام کو انجام دینا، جس کے بارے میں انہوں نے حکم فرمایا ہے، اسی مطابق انجام دینا ضروری ہے، یہ عقل حکم کرتی ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ لا یکفی فی ہے، اس کے موضوع میں کافی نہیں ہے مجرد و صدور طلب، فقط طلب کا صادر ہونا مولا کی جانب سے کافی نہیں کہ طلب اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو وہاں پہ عقل حکم لگا کہ امتثال کرنا ضروری ہے، نہیں۔ عدم الاقتران بالترخیص سے، اس کے ساتھ کہ وہ امر ترخیص سے مخالفت کے ساتھ متصل نہ ہو۔ جیسا کہ گزشتہ بیان ہو گیا کہ اگر امر کے ساتھ ساتھ اس کی مخالفت کی بھی اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی اجازت ہے، ترخیص ہے، یعنی طلب ہے، مولا چاہتا ہے اس کا امتثال، لیکن اس کے ساتھ ترخیص مخالفت بھی ہے تو یہ استحباب ہوگا۔ اور اگر مولا طلب کر رہا ہے امر کی صورت میں لیکن وہ طلب جو مولا کی جانب سے صادر ہوئی ہے وہ ترخیص کے ساتھ متصل نہیں ہے، یعنی مخالفت کی اجازت نہیں، تو یہ وجوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس موضوع حکم عقل کے اندر طلب کا صادر ہونا ضروری نہیں ہے کہ عقل حکم لگا امتثال کے ضروری ہونے پر، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ طلب ترخیص کے ساتھ متصل نہ ہو۔ ترخیص سے مراد ترخیص فی المخالفت، کیوں؟ لائق فی کیوں؟ لوضوح
لوضوح ان المکلف اذا اطلع بدون صدور ترخیص من قبل المولا على ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی، چونکہ واضح سی بات ہے کہ مکلف جب اطلاع پیدا کرتا ہے کس چیز پر، وہ آ رہی ہے علی ان، اس پر اطلاع پیدا کر کیسے، یعنی بغیر اس کے کہ مولا کی جانب سے ترخیص سے مخالفت صادر ہوئی ہے، یعنی امر تو مولا نے فرمایا لیکن وہاں پہ مولا کی جانب سے مخالفت کی اجازت صادر نہیں ہوئی ہے، مولا نے اس امر کی کہ ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کے بغیر صدور و ترخیص کے بغیر اگر مکلف آگاہی پیدا کرتا ہے اس بات کر کے طلب مولا جو ہے اس کا منشا وہ پیدا ہوئی ہے معیار غیر لزومی سے، معیار غیر لزومی یعنی معیار استحبابی، نتیجے میں بلا اگر معیار غیر لزومی ہو غیر وجوبی ہو تو نتیجہ یہ بنے گا، یہ عطف تفسیر ہے اس کا، ولا یؤذل مولا فواتہ، ولا یؤذل مولا فواتہ، یعنی اس ملا کے غیر لزومی کو ترک کرنا مولا کو تکلیف نہیں دیتا، مولا اس سے رنجیدہ نہیں ہوتا، تو اذا اطلاع کا جواب شرط ہے، اگر اس طرح سے تو لم يحکم العقل بلزوم الامتثال، تو یہاں پہ عقل یہ حکم نہیں لگاتی کہ امتثال امر مولا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ترک کرنے سے، اس کو انجام نہ دینے سے مولا کی ناراضگی نہیں ہوتی، مولا کو اذیت نہیں ہوتی، اور اس کے ترک کرنا اس لیے جائز ہے چونکہ اس کے اندر جو معیار رکھا گیا ہے، اس کا جو منشا ہے وہ معیار غیر لزومی ہے، لزومی نہیں، تاکہ اس کو ترک کرنے سے مولا کو اذیت ہو، نتیجے میں مولا کو یہ کام ناپسند ہو اور حرام ہو، جس کا نتیجہ نکلے کہ امتثال امر مولا ہو، بس فالوجوب العقلی فرع مرتبۃ معین فی ملاک الطلب، وجوب عقلی امتثال امر مولا یہ فرع ہے اس مرتبہ معینہ کی جو کہ معیار طلب کے اندر ہے، طلب مولا کے اندر، وہ خاص مرتبہ معینہ کون سا، یعنی طلب ایسی شدت کے ساتھ کہ وہ ترخیص سے مخالفت کی اجازت نہ ہو، یہ وہاں پر وہ عقل حکم لگاتی ہے کہ ضروری ہے اب امتثال امر مولا کرنا، وہذہ المرتبۃ لا کاشف عنہا الا دلیل لفظی، اس مرتبے کو کاشف نہیں کرتی سوائے دلیل لفظی، یعنی دلیل لفظی سے، جبکہ محقق نائنی فرماتے رہے تھے کہ حکم عقل سے یہ سمجھا رہا ہے، اگر فرمارے یہ مرتبہ شدت جس کے اندر معیار وجوب پایا جاتا ہے، طلب وجوب پایا جاتا ہے، اس کو فقط دلیل لفظی کشف کرتی ہے، دلیل لبی کشف نہیں کرتی، تو فلا بد نتیجہ فلا بد من فرض اخذها فی مدلول اللفظ، تو ضروری ہے اس صورت میں کہ اس مرتبے کو فرض کرنا لفظ کے مدلول میں لکی یتنقح بذالک، تاکہ اس کے ذریعے واضح ہو سکے موضوع وجوب العقلی، وجوب عقلی کا موضوع، یعنی امتثال امر مولا کا موضوع۔ وثانیا دوسرا اشکال یہ ہے کہ ان لازم القول المذکور، قول مذکور کا لازمہ، قول مذکور یعنی محقق نائنی کے قول کا لازمہ نتیجہ یہ ہے کہ یبنی علی عدم الوجوب، کہ واجب نہ ہونے کی بنا ہے فی مقامات پہ اذا اقترن بالامر عام يدل علی الاباحۃ فی عنوان یشمل بعمومہ مورد الامر، جہاں پہ یعنی عدم وجوب، کیونکہ لازمہ قول مذکور خود اس پر تھا کہ امر سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے بحکم عقل، اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وجوب نہیں ہے اگر امر کے ساتھ متصل ہو ایک ایسا عام جو اباحے پر دلالت کرتا ہو۔ مثال پہ غور فرمائیے گا کہ مثلا مولا کہتا ہے اکرم الفقیر العادل، عادل فقیر کا احترام کرو، ٹھیک،
یہ امر ہے. اس کے بعد اسی امر کے ساتھ دلالت کر رہا ہے ایک عام جو اباحے پر دلالت کر. مولا کہتے ہیں لا یجب اکرام کل فقیر، یعنی ہر قسم کے فقیر کا احترام ضروری نہیں، یہ اباحہ ہے. یعنی ہر قسم کل فقیر کے اندر فقیر عادل بھی آ گیا، جو کہ اس امر کے اندر فقیر عادل کے اندر، اور فقیر فاسق بھی آ گیا. بس ان دو امر کے درمیان میں، امر اول اور امر ثانی کے درمیان میں، امر ثانی جو کہ عام ہے اس کے تعارض پیش آ گیا. ٹھیک، پہلا وجوب پر دلالت کر رہا ہے اکرم العادل، جو صیغہ ظہور کا امر وجوب کے اندر ہے. دوسرا عدم وجوب کے اندر یعنی اباحے کے اوپر دلالت کر رہا ہے. نتیجے میں اپنے عام کے ذریعے سے وہ شامل ہے امر کے مقام کو بھی. وتوضیح اس کی وضاحت اب فرماتے ہیں. انہ اذا بنینا علی ان اللفظ من نفسه يدل علی الوجوب، جب ہم نے یہ بنا رکھ کر آئے اس بات پر کہ لفظ امر ذاتن وجوب پر دلالت کرتا ہے. ذاتن یعنی بدون عنایت، بدون قرینہ، بدون مقدمات، یہ لفظ ذاتن وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو فالامر فی الحالت التي اشرنا الیہ، تو وہ امر اس حالت میں جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا، یکون مخصصا لذالک العام الدال لواحد، وہ حالت کون سی تھی جس کے جانب اشارہ کیا؟ جہاں پہ امر کے ساتھ ایک ایسا عام متصل ہو جو اباحے پر دلالت کرتا ہو. تو فرماتے یہاں پہ وہ امر مخصص بنے گا اس عام کا. کون سا عام جو اباحے پر دلالت کرتا ہے؟ وہ کون تھا؟ اچھا، لا یجب اکرام کل فقیر، یہ اباحے پر دلالت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور امر جو ہے اکرم الفقیر العادلی، یہ ایک عام ہو گیا، دوسرا خاص ہو گیا. یہ خاص کے ذریعے سے عام کو تخصیص جب مخصص بنتا ہے خاص. اکرم الفقیر العادل، اس لا یجب اکرام کل فقیر ان کے لیے خاص بنے گا، مخصص بنے گا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ مخرج لمورد عمومی، یہ عموم کے مقام سے خارج ہو جائے گا. لأنه اخص منه، چونکہ یہ امر اخص ہے منه اس عام سے جو اباحے پر دلالت کرتا ہے. چونکہ وہاں پہ ہر فقیر کو شامل ہے اباحہ عدم وجوب اکرام، جبکہ جو وجوب اکرام ہے فقط فقیر عادل کو شامل ہے. بس والدال الاخص، جو دلالت کرنا اخص ہے یعنی اکرم الفقیر العادل، اس کو یقدم، اس کو مقدم کیا جائے علی الدال العام، اس پر امر پر جو ان پر دلالت ہے، یعنی اکرم الفقیر العادل کو مقدم کیا جائے گا لا یجب اکرام کل فقیر پر. نتیجے میں جو واجب العمل ہوگا وہ مخصص ہوتا ہے، وہ مطلق و مقید کے مقام مقید ہوتا ہے. جب کسی عام کو تخصیص لگائی جاتی ہے تو اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، نہ کہ پھر وہاں پہ ظاہری تعارض ہوتا ہے، ابتدائی تعارض، لیکن غیر مستقر تعارض ہوتا ہے. وہ پھر جب تخصیص لگائی جاتی ہے تو وہ تعارض ختم ہو جاتا ہے. نتیجے میں جب تخصیص لگتی ہے تو جو واجب العمل ہوتا ہے وہ مخصص والا ہوتا ہے. کما تقدم یہ جس طرح یہ بات بیان ہو گئی ہے. وَأَمَّا إِذَا بَنَيْنَا عَلَى مَسْلَكِ الْمُحَقِّقِ النَّائِنِي الْمَذْكُورِ، یہ مذکور صفت مسلک کی. لیکن اگر ہم بنا رکھتے ہیں محقق نائنی کے مسلک پر جو گزر گیا، وہ کیا تھا کہ حکم عقل حکم کر رہی ہے وجوب پر، خود سیگا ذات سیگا نہیں کر رہا، تو فلا تعارض، تو پھر یہاں پہ دو امر کے درمیان میں، یعنی ایک امر جو وجوب پر دلالت کر رہا ہو، جو دوسرا امر جو ترخیص پر دلالت کر رہا ہو، ان کے اندر تعارض نہیں. ولو بنحو غیر مستقر بینا، ولو بنحو غیر مستقر، اگر یہ تعارض غیر مستقر ہی ہو، جس طریقے سے آپ نے گزشتہ ملاحظہ فرمایا. بین کہاں پہ تعارض نہیں ہوگا؟ بین الامر العام، امر عام کے لا یجب اکرام کل فقیر، اس امر عام لیقدم الامر بالاخصیت، تاکہ امر جو اخصیت کے بارے میں یعنی قید کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ جو امر ہے کہ فقیر عادل کا احترام کریں، اس کو مقدم کیا جائے. یہاں پہ یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آ رہا. کیوں پیش نہیں آ رہا؟
वज़ालिक लिअन्न अल-अम्र ला यतकफ़्फ़लु दलालत अला अल-वुजूब, चूंकि अम्र ये ओहदेदार नहीं कि वजूब पर दलालत करे बिनान अला हाज़ल मसलक है, इस मसलक के मुहक्किक नहीं, चूंकि अक्ल करती है। यानी लफ्ज़ अम्र से वजूब पर दलालत करना समझ में नहीं आ रही मुहक्किक नाइनी के नजरिए की बिना पे, बल्कि हुक्म अक्ल है यहाँ पे, बल मुतअय्यन बिनाअन अलैह, यानी इस मसला के मुहक्किक नाइनी की बिना पर रखते मुअय्यन ये है कि यकुल आम राफ़िअन लिमौज़ू हुक्म अक्ल बिलुज़ूम इम्तिसाल, आम जो है वो खत्म कर रहा है हुक्म अक्ल के मौजू को। हुक्म अक्ल क्या था कि इम्तिसाल अमर मौला जरूरी है, उसको हटा रहा है, उसको खत्म कर रहा है। क्यों? लिअन्नल आम तरखीसन वारिदुन शार, इस पे गौर फरमाइएगा तुलाबे कलाम अजीज। आम जो है वो इजाजत है शारे की जानिब से, यानी कि ला यजिब इकराम कुल्ल फकीर, आप पर हर फकीर का एहतराम जरूरी नहीं, ये इजाजत है मुखालिफत में, ठीक। वह हुक्मुल अक्ल मुअल्लकुन अला अदम वुजूदिन, जबकि हुक्म अक्ल जो है वो मौकूफ है, मुअल्लक है इस बात पर कि अदम वुजूद तरखीस मिनल मौला। ये तब हो सकता है हुक्म अक्ल जब मौला की जानिब से तरखीस ना आए। मअन्न बिना अल फुक़हा वल इर्तिकाद अल उर्फी अला तख़सीस अल आम फी मिस्ल ज़ालिका वल इल्तिज़ाम बिल वजूद, जबकि फुक़हा की बिना और उर्फी तबादुल ज़हनी इर्तिकाद ज़हनी इस बात पर है कि आम को तख़सीस लगी इस मकाम पर। यानी जब अक्रिमिल फकीर अल-आदिल कहा जाए और ला यजिब इकराम कुल्ल फकीर कहा जाए, तो फुक़हा कहते हैं उर्फ के सामने ये कलाम दोनों रखे जाएं तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पे आम को तख़सीस लगी है। नतीजा फिर क्या बनेगा अगर आम को तख़सीस लगे? ये बने वाले इल्तिज़ाम बिल वजूद, यानी वजूद यानी वजूब, यानी फिर जरूरी है, लाजमी है पाबंद होना वजूब इम्तिसाल अम्र के बारे में। तो अल्लाह के नाम आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।